کہتے ہیں کہ ہر پرابلم ایک اپرچونٹی ہے اور ترقی یافتہ قومیں ہی ان پرابلمز کو اپرچونٹی میں تبدیل کرتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی اپرچونٹی کے بارے میں بات کریں گے جو کبھی سب سے بڑی پرابلم ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، چائنا کا سب سے بڑا ڈیم جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اور یہ ڈیم جس ریور پر بنایا گیا ہے، یہ ریور کبھی چائنا کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہوا کرتا تھا۔ یہ ڈیم لگ بھگ 2300 میٹر چوڑا اور 60 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا ہے، اور یہ ایشیا کے سب سے بڑے ریور کے پانی کو روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ریور جس کا نام یانگ سی ریور ہے، یہ 6000 کلومیٹر لمبا ہے، اور یہ چائنا کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا ریور ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے اور آدھے چائنا میں سے گزرتے ہوئے شنگھائی کے قریب ایسٹ چائنا سی میں جا گرتا ہے۔ 1911 میں بارشوں کا ایک لگاتار سلسلہ شروع ہوا تھا، اور ان بارشوں کے سلسلے کی وجہ سے پانی کا لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ سیلاب آ گیا، اور اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 2 لاکھ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ جو مالی نقصان ہوا تھا وہ الگ۔ ابھی اس سیلاب کو گزرے 20 سال ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس بار جو سیلاب آیا اس سے جو نقصان ہوا وہ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس سیلاب میں تقریباً 30 لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے اور کئی کروڑ لوگ بے گھر ہوئے تھے۔ تب سے لے کر چائنا کے لوگوں نے اس چیز کا سلوشن ڈھونڈنا شروع کیا کہ اگر اس پر ڈیم بنایا جائے تو اتنے بڑے جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اتنی وائلڈ اور بڑی ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ تھری گارجز ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں شروع ہوئی تھی، اور اس پر ایک وقت میں 40,000 لوگ کام کرتے تھے، اور اس ڈیم کو بنتے بنتے 17 سال گزر گئے، اور بالآخر 2011 میں جا کر یہ ڈیم فنکشنل ہوا تھا۔ یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تو ہے ہی، یہ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا پروجیکٹ پر تقریباً کوئی 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا ہے، اور ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر اتنا زیادہ کنکریٹ سوئٹزرلینڈ میں ڈالا جائے تو پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ میں دھنس جائے گا۔ ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ اپنی ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین کی روٹیشن بھی سلو ہو رہی ہے۔ ان کے اندازے کے مطابق تھری گارجز ڈیم کی وجہ سے زمین کی روٹیشن 0.06 ملی سیکنڈ سلو ہو رہی ہے، اور دنیا میں بنائی جانے والی یہ واحد ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے زمین کی روٹیشن سلو ہو رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کا سب سے بڑا پاور پلانٹ بھی ہے، اور اس میں 32 پاورفل ٹربائن جنریٹر لگی ہوئی ہیں جو 22,500 میگا واٹ کی الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرتی ہیں۔ ڈیم کی ریزروائر میں سٹور اتنے زیادہ پانی کو ڈاؤن سٹریم میں بھیجنے کے لیے ٹربائن میں سے گزارا جاتا ہے، اور یہ ٹربائن ساتھ لگے جنریٹر کو چلاتی ہیں جو 700 میگا واٹ کی الیکٹریسٹی کو پروڈیوس کرتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ دنیا کے دوسرے بڑے پاور پلانٹ سے کیا جائے تو دنیا کا دوسرا بڑا پاور پلانٹ ساؤتھ امریکہ میں موجود ہے جو اٹائپو ڈیم میں انسٹال ہے، اور اس کی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ اب دنیا کے 20 بڑے پاور پلانٹ کی بات کی جائے تو ان میں سے صرف 9 تو چائنا کے پاس ہیں جو ان کی بڑھتی ہوئی اکنامکس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہیں۔ 1994 میں جب یہ ڈیم بنایا جانے لگا تو چائنا کو کرٹیسائز بھی کافی کیا جانے لگا، کیونکہ اس ڈیم کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، اور آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے قصبے اس ڈیم کے پانی کے نیچے موجود ہیں۔ ڈیم بننے کے بعد ان پہاڑوں میں سے گزرنے والے پانی کا لیول بہت زیادہ ہائی ہونے والا تھا، اور انہی پہاڑوں میں 2 کے درمیان 2300 میٹر چوڑی اور 180 میٹر تک اونچی دیوار کھڑی کر کے پانی کو روکا جانا تھا۔ سیٹلائٹ امیج سے دیکھا گیا کہ ڈیم بننے سے پہلے اس ریور کی چوڑائی 700 میٹر تھی، اور ڈیم بننے کے بعد اس ریور کی چوڑائی 3600 میٹر تک بڑھ گئی۔ اب اتنے زیادہ پانی کو آخر روکا کیسے گیا؟ کسی بھی سٹرکچر کو پانی میں کھڑا کرنے سے پہلے اس جگہ کو خشک کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ سٹرکچر بنایا جاتا ہے، اور چائنا نے بھی ایسے ہی کیا۔ یانگ سی ریور کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کو چائنا نے پہلے خشک کیا، وہاں پہ ایک دیوار کھڑی کی، اور اس کا لیول یانگ سی ریور کے لیول کے برابر کیا،
اور پھر باقی 2 حصوں سے پانی گزارا۔ جب یہ حصہ مکمل طور پر خشک ہو گیا تو پھر اس حصے سے پانی گزارا اور دوسرے حصے کو خشک کر کے وہاں پہ سٹرکچر بنایا گیا۔ پھر جب وہ خشک ہو گیا تو پھر پہلے 2 حصوں سے پانی گزارا اور تیسرے حصے کو بنایا گیا اور بالآخر کار ان تینوں سٹرکچر کو کمپلیٹ کر لیا گیا۔ اس ڈیم کو مضبوط رکھنے کے لیے اس میں سپل وے گیٹس بھی بنائے گئے تاکہ اگر کبھی پانی کا لیول بڑھ جائے تو اوور فلو کی بجائے ان سپل وے گیٹ میں سے پانی کو گزارا جائے۔ ایک تو اس ڈیم کی وجہ سے چائنا نے 6 کروڑ لوگوں کو بجلی مہیا کی، دوسری طرف اس ڈیم کی وجہ سے شپنگ لائن بھی چائنا میں بڑھ گئی اور یہ واحد ایسا ڈیم ہے جہاں پہ شپس کے لیے لفٹ بھی بنائی گئیں اور یہ لفٹس شپس کو 100 میٹر کی اونچائی تک اوپر پہنچاتی ہیں۔ لیکن جہاں اتنی زیادہ سہولیات ہیں وہاں اس ڈیم کی وجہ سے چائنا کو خطرہ بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس ڈیم کا میکسیمم لیول 175 میٹر ہے اور بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے اس کا میکسیمم لیول ایک بار 164 میٹر بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ اس خطرے کے علاوہ چائنا کو اس ڈیم سے ایک اور خطرہ بھی ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس میں پانی بھرنے کی صلاحیت 50,000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہے اور اس میں سے پانی نکلنے کی صلاحیت 38,000 کیوبک میٹر فی سیکنڈ ہے۔ اور دنیا میں ڈیم کا ٹوٹنا بھی کوئی عام بات نہیں، 140 سے زیادہ ڈیم ٹوٹنے کی اطلاعات موصول ہو چکی ہیں اور جن ڈیم کے ٹوٹنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ڈیم بھی چائنا کے ہی تھے۔ 8 اگست 1975 میں چائنا کے 2 ڈیم پانی کے بڑھتے ہوئے لیول کو برداشت نہ کر سکے اور ٹوٹ گئے اور ان کی وجہ سے 2,75,000 لوگ لقمہ اجل بنے اور تقریباً 1 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے۔ اور 3 گارجس ڈیم ان دونوں ڈیموں میں سے سب سے بڑا ڈیم ہے اور یہ اگر ٹوٹا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر ہم اندازہ لگائیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میری تحقیق۔